ایون فیلڈ کرپشن ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنانے والے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے انہیں 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت دے دی ہے، جس کے بعد 21 اکتوبر کو وطن واپس آنے پر میاں نواز شریف کو 24 اکتوبر تک گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ کرپشن ریفرنسز میں میاں نواز شریف کی 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے، جس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تمام قانونی رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں اور انہیں 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر گرفتار نہیں کیا جا سکے گا اور وہ مینار پاکستان پر جلسہ اور اس کے 2 دن بعد سیاسی سرگرمیوں کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ نواز شریف کی ضمانتوں کی منظوری کے حوالے سے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف عمرہ اور بااثر لوگوں کے لیے انتہائی سرحد سے بروئے کار آتا ہے، جبکہ عام سائلین سالوں بلکہ دہائیوں انصاف کے منتظر رہتے ہیں۔ عدالتیں بھی ان حقائق سے آگاہ ہیں، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی وکلا کا کہنا ہے کہ ہم پر لاڈلا ہونے کے الزام لگانے والے آج خود لاڈلے بن چکے ہیں اور انہیں عدم پیشی پر بھی ضمانتیں مل رہی ہیں۔ حقائق کو دیکھا جائے تو نواز شریف کے ساتھ ضمانت کے حوالے سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا گیا۔ ماضی میں بھی مختلف مقدمات میں ہمارا نظام انصاف اتنی سرحد سے حرکت میں آ چکا ہے اور مختلف مواقع پر مبینہ طور پر عدالتوں نے انصاف کے تقاضوں سے صرف نظر کیا ہے۔ اپریل 2022 کے آخر میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی جماعتوں کے وفد نے عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ مکہ مکرمہ میں عمرے کے بعد جب یہ وفد مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے حکومتی وفد کے اراکین کے خلاف مسجد نبوی میں نعرے بازی کی۔ سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو ہراساں کیا گیا، جس پر فیصل آباد میں توہین مذہب کے الزامات کے تحت عمران خان، فواد چودھری سمیت 150 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی، جس پر پاکستان تحریک انصاف نے عید الفطر کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گرفتاری سے روک دیا۔ گزشتہ سال 2 اکتوبر 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جج زیبا چودھری کو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں اتوار کے روز حفاظتی ضمانت دی گئی، جس پر اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا تھا کہ عدالتوں کو یہ تاثر ختم کرنا چاہیے کہ کوئی ان کا لاڈلا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے میڈیا نمائندگان کو ایک وضاحت دی، ان کا لاڈلا کوئی نہیں اور وہ بلا تخصیص سب کے لیے چھٹی کے روز بھی عدالت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ 9 اپریل 2022 کو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے برطرف کیا گیا تو رات کو عدالت کھول کر سپریم کورٹ نے ووٹنگ کا حکم جاری کیا، جس پر پاکستان تحریک انصاف شکوہ کناں رہی کہ ان کے خلاف عدالتیں رات کو کھول دی جاتی ہیں۔ 2014 کے دھرنے کے دوران پی ٹی وی اور پارلیمنٹ ہاؤس پر حملوں کے مقدمات میں سابق وزیر اعظم عمران خان نامزد ملزم تھے اور بعد ازاں 2016-17 میں مسلسل عدم پیشی پر انہیں اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ ان دنوں عمران خان پاناما مقدمے میں سپریم کورٹ میں پیش ہوتے تھے، جلسوں سے خطاب کیا کرتے تھے، لیکن انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے تھے۔ جب انسداد دہشت گردی عدالت ملزم کی گرفتاری کے لیے کہتی تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے رپورٹ جمع کروا دی جاتی تھی کہ بنی گالہ گئے تھے، وہاں ملزم نہیں مل سکا۔ 20 مارچ 2017 کو جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کو 20 لاکھ کے مچلکوں کے عوض حفاظتی ضمانت دے دی تھی۔ شرجیل میمن 5 ارب کی کرپشن سکینڈل میں نیب کو مطلوب تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی سابق وفاقی وزیر ارباب عالمگیر خان اور ان کی اہلیہ عاصمہ ارباب کرپشن مقدمات میں نیب کو مطلوب تھے، جب انہوں نے دبئی سے اپنے وکیل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کیا۔ 12 اپریل 2017 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے 5 لاکھ مچلکوں کے عوض دونوں کو 15 روز کے لیے حفاظتی ضمانت دے دی۔ اس طرح سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق مقدمے میں کراچی کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے ستمبر 2015 میں 7 دن کی حفاظتی ضمانت دی گئی۔ 12 دسمبر 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کو 14 روز کی حفاظتی ضمانت دی، جب وہ لندن سے 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے واپس آ رہے تھے۔ سلیمان شہباز منی لانڈرنگ سے متعلق مقدمے میں عدالت کو مطلوب تھے۔
दूसरी जानिब नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर तनकीद बारे सवाल पर साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदून का कहना है कि मियां नवाज शरीफ को जमानत दी ही नहीं गई। जमानत वो होती है जिसमें मचलके मांगे जाते हैं और जमानत दी जाती है कि दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका अदालत के रूबरू पेश होगा। इस मामले में सिर्फ ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि वतन वापसी पर मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार न किया जाए और इन्हें अदालत तक पहुंचने दिया जाए। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने भी यही कहा है कि ये जमानत नहीं, ये एक तरह से एक शख्स को अदालत के सामने सरेंडर करने की सहूलत दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के वारंट्स निकलें, उसे ये हक हासिल होता है कि वो अदालत के सामने ये चैलेंज कर सके कि इसके वारंट्स गलत तौर पर निकाले गए हैं और वो इस सिलसिले में मजाज अदालत के सामने पेश होता है और अदालतें ये सहूलत देती हैं कि इस दौरान इसे गिरफ्तार ना किया जाए। इमरान शफीक ने कहा कि अब मियां नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होकर अपनी गैर हाजिरी की तौजीह पेश करेंगे कि इन वजूहात की बिना पर वो अदालत से गैर हाजिर रहे और अगर अदालत उनकी वजाहत से मुतमईन हुई तो उनको जमानत दे देगी। अदालतों का काम लोगों को इश्तहारी बनाना नहीं बल्कि अदालतों के सामने सरेंडर करवाना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।